أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں دیکھیں اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہوتا ہے، اور آگے جو گول دائرہ سرکل ہے اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو یہ کیا ہے؟ قاف. تو یہ دو نقطے والے قاف کو کیا کرتے ہیں؟ موٹی آواز میں. اور اگر اس پر جزم آ جائے تو پھر اس کو کلکلا بھی کرتے ہیں. اگر اس پر جزم آ جائے تو پھر اس کو کلکلا بھی کرتے ہیں. نون قاف زبر نق، عین دو زبر ان، نق ان، وقاف نق آ، نق ان، وقاف نق آ. آگے دیکھیں دو نقطے نیچے ہیں. دو نقطے اوپر ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تا. دو نقطے نیچے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یا. تو یہ یا ہے. اور آگے کیا ہے؟ سین. سین کے اندر کس کی آواز ہوتی ہے؟ سوں سوں، سیٹی کی. کس کی؟ سیٹی کی. کس کی؟ تو یا سین پیش یس. ہاں را گرین ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ منہ کو گول کر کے را دو زبر رن، یس رن، وقاف یس را، یس را. آگے دیکھیں الف ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو الف نہیں بولتے. اور آگے با ہے، با کے اوپر جزم ہے تو حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ ہاں اگر قاف تا با جیم دال میں سے کسی کے اوپر کیا آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ کلکلا. کیسے کرتے ہیں؟ وائبریشن کے ساتھ، لچکدار پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں وائبریشن کے ساتھ. کیسے پڑھتے ہیں؟ نرم کر کے، آواز کو نرم کر کے. تو دیکھیں حمزہ با زبر اب، اب اب. آگے قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا خالی ہے، یا کو نہیں پڑھنا. یا خالی ہے، یا کو، یا خالی ہے، یا کو. ہاں قاف کے اوپر کھڑی زبر پڑھیں. قاف کھڑی زبر قو، قاف کھڑی زبر قو. تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب قو، اب قو. تو یا تو خالی ہو گئی نا، تو آخری کیا بچا؟ قاف. آخر میں ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ قاف کے اوپر کیا ہے؟ قاف کے اوپر کیا ہے؟ اب آپ کیا یاد رکھیں گے؟ اگر آخر میں کھڑی زبر ہو، اگر آخر میں، اگر آخر میں، تو پھر وقف میں اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں. وقف میں ہاں وہ آپ لوگوں کی انگریزی کیا کہتی ہے؟ سیم پڑھتے ہیں. ہاں آپ لوگوں کی انگریزی، ہماری اردو کہتی ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کی انگریزی کیا کہتی ہے؟ ہاں سیم پڑھتے ہیں. آخر میں کھڑی زبر ہو تو اس کا وقف سیم ہوتا ہے.
آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف، آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف۔ اب دیکھیں، اب قو وقف، اب قو۔ آگے دیکھیں، تا ہے، دو نقطے اوپر آ گئے، دو نقطے نیچے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دو نقطے اوپر ہوں تو یہاں پر دو نقطے اوپر ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ تا۔ اور آگے را گرین کلر میں ہے، سبز میں ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹی آواز کے ساتھ تا را زبر تور، تا را زبر تورو۔ یا سبق پہ دیکھتے ہیں یا جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں ان کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ تا را زبر تورو۔ آگے ضاد ہے، یا تو خالی اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف جو خالی ہوتا ہے اس کو پڑھا کرتے ہیں، باقی کسی لفظ کو جو خالی ہو جائے تو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا تو ختم ہو گئی۔ اب ضاد کے اوپر ہم کھڑی زبر پڑھیں گے، ضاد کھڑی زبر ضو۔ ہاں، یہ جو ضاد ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ موٹا لفظ ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ منہ گول کرنا ہے۔ ضاد کھڑی زبر ضو۔ لمبا نہیں کرنا، صرف موٹا کرنا ہے، مد تو نہیں ہے۔ ضو طور ضو، وقوف طور ضو، طور ضو۔ اب یہ بات یاد ہو گئی، ضاد کے اوپر کیا ہے؟ جب آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف۔ شاباش۔ اب بھولے گا؟ اگر بھولا تو پھر پٹائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے دیکھیں، تا نون زبر، تا نون زبر، تا نون زبر۔ آپ بھول گئے، سب بھول گئے۔ آپ کو بتایا تھا پہلی لائن میں نون کے اوپر جزم آ جائے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ غنہ، لمبا، غنے والا لمبا، ناک میں آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ آپ سارے نہیں کر رہے، بھول جاتے ہیں باتیں۔ چلو بھاگو ایک چکر لگا کے آؤ۔ تا نون زبر تن، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غنہ، نون غنہ یا غنہ۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نون کی آواز ناک میں تھوڑی سی لمبی کرنی۔ یہ کس کس پہ ہوتا ہے غنہ؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش اور جزم والا نون۔ کتنی چیزیں؟ دو زبر، دو زیر، دو جزم والا نون، جزم والا نون۔ تا نون زبر تن، تا نون زبر تن۔ آگے ہم سین کے اوپر کیا ہے؟ سین کھڑی زبر سا، تن سا۔ کھڑی زبر ہو تو وقف، وقف تن سا۔ چلیں یہاں تک یہ لائن جو ہے کھڑی زبر والی ہے۔ پہلے دو لفظ جو ہیں دو زبر والے ہیں، دو زبر آخر میں ہو تو وقف، ایک زبر ود الف، ایک زبر ود الف، ایک زبر کے ساتھ الف کی آواز دیتے ہیں، یعنی تھوڑا ایک زبر پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں۔ نقو آ، یسرا، یسرا،
یہ پہلے دو لفظ دو زبر والے ہیں، تو دو زبر کا وقف کیا ہوتا ہے؟ ایک زبر پڑھنی ہے اور سات الف. سات الف کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. نق زیادہ نہیں، زیادہ تو مد بن جائے گی، زیادہ نہیں کھینچنا، بس تھوڑا سا. نق. اور دوسری بات اس لائن میں آپ نے کیا یاد کرنی ہے؟ کھڑی زبر آخر میں آ جائے تو اس کا وقف وہی ہوتا ہے. اور تیسری بات کیا یاد کی ہے؟ نون کے اوپر جزم ہو تو غنہ کرتے ہیں. نون کے اوپر جزم ہو تو نون غنہ کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. نون غنہ، غنہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس لائن میں آخری لفظ کو دیکھیں، تن، یہ جو آواز ہے تن سا. پانچواں کلمہ استغفار. استغفار مانا اللہ سے معافی مانگنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة وأتوب إلیہ من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. یہاں تک پڑھاؤ. استغفر اللہ سے.